سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان یا سعودی عرب کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگی۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر، کہا سعودی ایئر فورس کے طیاروں کا غیر معمولی ایئر اسکواڈ پاکستان سعودی تعلقات کی گہرائی اور باہمی احترام کی عکاس ہے۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری اور تجارت مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان سے نتیجہ خیز ملاقات میں خطے کے مسائل اور دو طرفہ تعاون پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے ریاض سے لندن کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن جاتے ہوئے جنیوا میں 2 گھنٹے قیام کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کریں گے۔ نواز شریف ان دنوں علاج کے لیے جنیوا میں قیام پذیر ہیں۔ نواز شریف کی آئندہ چند روز میں لندن آنے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام کے علاوہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اتوار کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ کراچی میں جمعیت علماء اسلام فے کا مارچ جاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ مارچ کے شرکاء اس وقت کس مقام پر پہنچے ہیں اور ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز طارق ابوالحسن۔ طارق ابوالحسن بتائیے گا۔ جی، جمعیت علماء اسلام سندھ کے تحت جو امن مارچ 5 روز پہلے شروع ہوا تھا 14 ستمبر کو کشمیر کنکوٹ سے، وہ اب کراچی پہنچ گیا ہے اور کراچی میں جلسہ کیا جا رہا ہے آرٹ کونسل کی چورنگی پر۔ تو یہاں پر جو انٹیریسن سے جلوس آیا تھا وہ پہنچ گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کچھ دیر اس جلوس کی قیادت کی، اس کے بعد وہ اس جلوس سے الگ ہو گئے ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہاں جلسہ گاہ پہنچیں گے اور اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ جے یو آئی کا یہ جلسہ سندھ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، ڈاکو راج اور اغوا برائے تعاون کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، اس کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے تمام شہروں میں جو انفراسٹرکچر کی خرابی ہے، خصوصاً بارشوں کے بعد سڑکوں کی تباہی، بجلی اور پانی کی عدم فراہمی، اس کے اوپر بھی یہ احتجاجی مارچ کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ جلسے کا آغاز ہوگا۔ اب سے کچھ دیر بعد جلسے کا آغاز ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا طارق ابوالحسن۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے محکمہ انہار نے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی تجویز پر چیئرمین NHA اور متعلقہ حکام پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کیا طے پایا ہے، جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری سے۔ عمران بتائیے گا اجلاس میں کیا بات ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ اجلاس ہوا تھا جس کے اندر وفاقی وزیر مواصلات، سینئر صوبائی وزیر پنجاب اور اس کے علاوہ دیگر صوبائی قیادت، چیئرمین NHA، کمشنر ملتان جو کمیٹی کے ارکان ہیں اور 2 سیکٹریز تھے اور سوئی گیس حکام کے لوگ تھے۔ وہاں پہ یہ تجویز دی گئی تھی محکمہ انہار کی جانب سے کہ M5 کے اوپر شگاف ڈال کر دریائے ستلج کے پانی کو دریائے چناب میں ڈالا جائے تاکہ جلال پور کے چاروں طرف پانی کی سطح میں کمی ہو۔ اس تجویز کے اوپر جو آج اجلاس ہوا اس کے اندر محکمہ سوئی گیس حکام کے افسران شامل ہوئے تو انہوں نے اس تجویز کی اس لیے مخالفت کی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن جاری ہے اور اگر M5 میں شگاف ڈالا جاتا ہے پانی کی سطح کو لیول پہ کرنے کے لیے تو 5 کلومیٹر کی جو ہے وہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اور دوسری جانب محکمہ انہار کے چند افسران کا یہ بھی کہنا تھا کہ شگاف سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دریائے ستلج اور دریائے جو چناب کا پانی ہے وہ ایک ہی لیول پہ اگر آ گیا تو مسائل زیادہ جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کمیٹی کو تمام بریفنگ دی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل تک جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس مؤخر کیا گیا، تاہم جو سینئر سیاسی قیادت تھی ان کا یہ کلیئر کٹ یہ موقف تھا کہ جلال پور شہر کو جو بچانا اور اس آبادی کو بچانا ان کی اولین ترجیح ہے اور شہر کو بچانے کے لیے کچھ بھی اگر اقدام کرنے پڑے تو وہ لازمی کیے جائیں۔ کمیٹی کا اجلاس فی الحال اس بات کے اوپر اتفاق کر کے ختم ہوا کہ کل یہ اجلاس دوبارہ ہوگا اور پانی کا بہاؤ دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے موٹر وے کے اوپر پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ شکریہ آپ کا عمران چودھری، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ ہر قیمت پر جلال پور پیروالا شہر کو بچانا حکومت کی ترجیح ہے۔ 3 ہفتوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ موٹر وے کے ساتھ دونوں طرف 20 کلومیٹر تک سیلابی پانی موجود ہے۔ اگرچہ موٹر وے کو توڑنا ایک آسان فیصلہ نہیں، لیکن شہریوں کی جان و مال کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ NHA مکمل طور پر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے NHA اور آبپاشی کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنیکل کمیٹی قائم کی گئی ہے جو مسلسل مانیٹرنگ کرے گی۔
سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ پوری توجہ سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز کرنی چاہیے. مشکل کا وقت ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. چنیوٹ میں چک سمحل میں سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو بلوں اور زرعی ضروریات میں ریلیف دینا ہوگا. کاشتکار کو مضبوط کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. زرعی پالیسی کو نئے سرے سے تیار کرنا ہوگا. حکومت جنگی بنیادوں پر سیلاب سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کی ڈین پروفیسر ڈاکٹر سارا افضل کا کہنا ہے کہ ریلیف کیمپوں سے ڈینگی لاروا ختم نہ کیا تو ڈرپ, ادویات اور انجیکشن ختم ہونے کا خدشہ ہے. انہوں نے یہ بات جیو نیوز کی نمائندہ ام فروا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ ڈینگی مچھر جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اور ڈینگی مچھر کی کیسز بھی لاہور میں رپورٹ ہو رہے ہیں. اس وقت جو ڈینگی مچھر نظر آ رہا ہے, کیا وہ واقعی 2011 میں جو ڈینگی وائرس پھیلا تھا وہی والا مچھر ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ پبلک ہیلتھ کی ڈین ڈاکٹر سائرہ موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں سے مچھر اور لاروے کے سیمپل یہاں پر آئے اور ہم نے ان پر تحقیق کی. تو ماسکیٹو ہمارے پاس یہاں دو طرح کے ہیں, ایک ایڈیز ایجپٹائے اور ایک ایڈیز ایلبو پکٹس. 2011 سے لے کر اب تک وہی سیم مچھر موجود ہے. اگلے 2-3 ہفتے بہت خطرناک ہیں اور اس میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آئے گا اور ماسکیٹوز کی بریڈنگ بھی زیادہ ہوگی, اسپیشلی فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اور وہ لوگ جو کہ اس وقت فلڈ ریلیف کیمپس میں ہیں. لہٰذا میں گورنمنٹ سے, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ سے جو کہ ریلیف کی بہت اہم ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور بہت کام کر رہی ہے سیلاب زدہ علاقوں میں, ان سے میں گزارش کروں گی کہ تمام فلڈ ریلیف کیمپس میں لارویسیڈل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. وہاں پہ لوگوں کو انسیکٹیسائڈز ضرور ملیں, ریپلنٹ ضرور ملیں جس سے وہ اپنے جسم پہ لگائیں. اگر یہ لوگ بیمار ہو گئے تو تمام سٹاک بخار کا اور ڈرپس کا ختم ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا اس آؤٹ بریک کو کنٹرول کرنا. اور ہم نے مستقبل میں بھی دیکھنا ہے کہ یہ آؤٹ بریک آگے جا کر کوئی ایپیڈیمک میں نہ چینج ہو جائے اور فلڈ افیکٹڈ ایریا میں ہر طرف ڈینگی کے مریض نہ پھیلے ہوں. اور ان میں اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہ تشویشناک صورتحال سے بچنے کا یہی ٹائم ہے. ہمیں فوراً کام کرنا چاہیے اور اپنے الرٹ جنریٹ کر دیے تاکہ وہ ان تمام علاقوں میں سویپنگ ایکٹیویٹیز ہوں, لارویسیڈل میئرز ہوں اور لوگوں کو مچھر بھگاؤ لوشن لگانے کی ہدایات دی جائیں. صدر آصف علی زرداری نے چین کے شہر اورمچی میں سینگ کیونگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا. صدر زرداری نے انسٹیٹیوٹ میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا, خدمات کو سراہا. انسٹیٹیوٹ کے صدر مختار سیفو نے صدر زرداری کو خوش آمدید کہا اور بتایا کہ انسٹیٹیوٹ میں قرآن, حدیث, فقہ اور دیگر 80 مضامین پڑھائے جاتے ہیں. انسٹیٹیوٹ اسلامی کتابوں کے ترجمے, اشاعت اور حج انتظامات میں بھی کردار ادا کرتا ہے. وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ سے متعلق اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہرکیانی, سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی. ترجمان اقتصادی امور کے مطابق وفاقی وزیر احد چیمہ نے یہ عزم دہرایا کہ ریگولیٹری فریم ورک سے متعلق جلد جامع پیکج تیار ہو جائے گا. یہ ریگولیٹری اصلاحاتی پیکج سرمایہ کاری کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. خصوصی اقتصادی زونز کی بہتر آپریشنلائزیشن ہر صورت یقینی بنانی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم مودی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. سوشل میڈیا پر مودی کی خارجہ پالیسی کی ناکامی پر آوازیں اٹھنے لگیں. بھارتی کالم نگار ڈاکٹر برہما چلن نے کہا ہے کہ مودی نے سعودی عرب سے جامع اسٹریٹجک شراکت داری تعلقات بڑھانے کے لیے کئی سال کوشش کی, سعودی عرب کے چکر لگائے, لیکن سعودی ولی عہد نے مودی کے جنم دن پر مودی کو غیر متوقع سرپرائز دیا اور پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا. بدھ کی شب لندن کے ویمبلی ارینا میں درجنوں موسیقاروں, اداکاروں, ایکٹیوسٹس اور مقررین نے غزہ میں جاری جنگ سے متاثرہ فلسطینیوں کے لیے فنڈ ریزنگ کانسرٹ میں شرکت کی اور سٹیج پر پرفارم کیا. ٹوگیدر فار پیلسٹائن کانسرٹ کے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے. ان سے حاصل ہونے والی رقم فلسطینی امدادی اور فلاحی تنظیموں کو دی جائے گی. ابتدائی رپورٹس کے مطابق کانسرٹ سے اب تک $2 ملین اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کی تفصیل بتا رہی ہے منزہ صدیقی. ٹوگیدر فار پیلسٹائن کانسرٹ میں عالمی شہرت یافتہ فنکاروں پیلوما فیتھ, جیمز بلیک, بیسٹیل, جیمی ایکس ایکس اور پنک پینتھرس نے پرفارم کیا. فلسطینی فنکاروں سما عبد الہادی, سینٹ لیوانٹ اور ایلیانا کی پرفارمنسز بھی شامل تھیں. ویمبلی ارینا میں موجود ہزاروں افراد سے خطاب کرنے والوں میں شامل تھے کئی اداکار جیسے فلورنس پیو, نکولا کاگلن اور بینیڈکٹ کمبربیچ. دیگر نمایاں شخصیات جیسے برطانوی صحافی مہدی حسن, فٹ بالر ایرک کینٹونا اور فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی فرانچیسکا البنیز نے بھی خطاب کیا.
ये फंड रेजर बरतानवी मौसीकार ब्रायन इनो ने ऑर्गेनाइज किया, जो खुद भी स्टेज पर आए। उनका कहना था कि वो और उनके साथी 1 साल से इस इवेंट के लिए कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि वेन्यू तलाश करना भी मुश्किल था। सिर्फ फलस्तीन का जिक्र करना ही इनकार के लिए काफी समझा जाता था, मगर पिछले चंद महीनों में कुछ बदला। वेम्बली ने मुआहदा साइन किया, लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत मिली और सबसे बढ़कर फनकारों ने शिरकत पर आमादगी जाहिर की। फलस्तीनी आर्टिस्ट मलिक मतर ने मशहूर स्टेज डिजाइनर एस डेवलिन के साथ मिलकर सेट तैयार किया, जिसमें उन 8 फलस्तीनी फनकारों का काम शामिल था जो इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं। पैलोमा फेथ ने रिवायती फलस्तीनी स्कार्फ किफाया से बना लिबास पहनकर गीत गाया। ब्रायन इनो ने फलस्तीनी शायर खालिद जुमा की नज़्म गजा के बदमाश बच्चे पढ़कर सुनाई और बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने नामवर फलस्तीनी शायर महमूद दरवेश की नज़्म इस ज़मीन पर जिंदा रहने की वजह है कि चंद अशार पढ़कर सुनाए। मुतअद्दिद मुकर्रिरीन ने उन मशहूर शख्सियात पर तनकीद की जो फलस्तीनी अवाम की तकालीफ पर खामोश हैं। ताहम कॉन्सर्ट से पहले दर्जनों सेलिब्रिटीज ने एक वीडियो में गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। इनमें ग्रैमी अवार्ड याफ्ता गुलकारा बिली आइलिश, ऑस्कर जीतने वाले अदाकार सिलियन मर्फी और अवार्ड याफ्ता अदाकार वाखिन फीनिक्स शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस की समाअत करते हुए हाई कोर्ट की मौजूदा इमारत से मुतालिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हम जिस इमारत में बैठ कर केसेस सुन रहे हैं, अभी तक इसकी ऑफिशियल हैंडिंग ओवर तक नहीं हुई। इमारत की नाकिस तामीर पर कोई कार्रवाई को तैयार नहीं।